بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گے، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ اور وہ تسبیح یہ ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ آیا۔ اس کے دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کے پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4 درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائی کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے، اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے، نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے؟ مسجد سے حجرے جاتے، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے، فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے واقعہ تذکرہ حضرت علی سے کہا، انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملے تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئے، ابا جان السلام علیکم، بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے، میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کی گنہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ ان کو معاف کر جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر مسجد میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کرو، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم میں نہ جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے، اس سے بندہ گنہگار نہیں رہتا، قبر کا
عذاب ٹل جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ تسبیح جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کو راضی حاصل کر لی، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا۔ قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ امیر المؤمنین ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی، بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المؤمنین، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی میں، توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی، سجدہ نہیں بھاتا۔ امیر المؤمنین، کیا اللہ میرے جیسے گنہگاروں کو معاف کرے گا؟ حضرت علی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کی پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسو دیکھتا ہے، اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپ کے اللہ کے در پہ آتا ہے اور روتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے، تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں گواہ رہو یہ میرا بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکار رہا ہے، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس رب نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتاتا رہے، خوف زدہ، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ بس دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، میں اپنی جان پر ظلم کیا مگر تیرا رحیم ہے، تو لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنے بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا، روتے روتے کہتا ہے، ہاں یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے اور نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسوں کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کے وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلندیوں کے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے تو ان کی آنکھیں بھر آتی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میرے طرف پلٹتے، میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کے آہوں کی آوازیں مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، چہرے مٹھی پر ہوتے مگر دل عرش کے جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے، یہ گنہگار ہو کر بھی مقرب کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میرے طرف امید کا در کھولا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب بھی ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا،
اے میرے بندے تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنا تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کے ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیرا دنیا اجڑ گیا، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئے، میرے در پر آیا ہے۔ یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا، یا رب تو نے رات کو آخری پہر میں سکستے ہوئے کہا، اے میرے رب تو تھک گیا ہو۔ فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے، میں عرش سے اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں تھے، تمہارے وہ آہیں تمہارے دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہارے وہ دعائیں گواہی دے رہی ہے جو تم نے ٹوٹے دل سے مانگی تھی، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جائے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو میں تجھے زمین بھر کے مغفرت عطا کروں گا۔ وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میں وہ ہوں جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھ سے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹ، میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور تیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے، ساتھ تیرا تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا۔ حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں، قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتی ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے؟ کب ہم اپنی نیند، اپنے خواہش، اپنی زندگی سے اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ اکرام نے دکھایا تھا؟ محترم ناظرین، حضرت عبید اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تسبیح پڑھ کر یہ سورت پڑھے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ یہ سورت اور یہ کلمات ایک ساتھ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا، جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے، کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمات جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کو راضی حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ قبر میں
پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمات آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کی جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گے، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد بہق نے روایت کی ہے، ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب غریب چمک دمک، حیرت انگیز روشنی اور شعاعوں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے، آج معاویہ بن معاویہ یہ بڑے صالح جلیل القدر صحابی تھے جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازے میں پڑھنے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت کس کے لیے کی گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، وہ بکثرت سورہ اخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ اگر فرمائے تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں، آپ بھی ان کا نماز جنازہ پڑھیں، آپ کی دعائیں مستجابات ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کو ہٹا دیا، کوئی چیز درمیانے میں حائل نہ رہے۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمائے، 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفیں پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائے۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے عرض کیا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازہ سب معاف ہوں گے، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تسبیح کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیت پر مشتمل ہے، جس میں اللہ کی توحید، رسالت، وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، بزرگوں، قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما،
ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے تھے بلکہ اپنے رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، دانستہ نادانستہ گناہوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری مشکلیں پریشانیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔